نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ظلم کو تاریکی اور اندھیرے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ عربی زبان میں ظلم کا یہی مفہوم ہے۔ اس سے ہمارے یہاں بھی ظلمت یعنی تاریکی مراد ہے۔ ظلم کو ہم ایک ایسے رویے سے بھی تعبیر کرتے ہیں جو مار پیٹ، بہیمانہ تشدد، غیر انسانی سلوک، جارحیت، حقوق انسانی کی سلب کی جانے، جور و ستم، ناانصافی، زور و زبردستی اور زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ اردو زبان میں ظلم سے ملتے جلتے الفاظ جیسے ظلمت کدا، شب ظلمت اور ظلم و جہول استعمال ہوتے ہیں۔ کسی پر ظلم کرنا از خود ایسا فعل ہے جو تاریکی اور اندھیری کی طرح ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ظلم کی تاریکی چھٹے گی اور نئی صبح نمودار ہوگی۔ لوگ یہ کہہ کر صبر کرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ظلم ایک ایسا فعل اور رویہ ہے جس میں جبر، غصہ اور حیوانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ یہ جسمانی تشدد اور کربناک سلوک کی علامت ہوتا ہے۔ ظالم کا ظلم کرنا بعض اوقات عناد، انتقام اور ذاتی اجتماعی مفادات، شورش یا زیادتی کے خلاف آواز میں دبانے کی غرض سے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں رہتے لوگوں پر اور اسرائیل فلسطینیوں پر روا رکھے ہوئے ہے۔ اس سے ریاسی جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں اور عالمی سطح پر صرف زبانی کلامی یا تحریری مذمت کی جاتی ہے اور پھر خلاص، لیکن ظلم اور سفاکیت جاری رہتی ہے، کیونکہ عالمی طاقتیں اس طرح کی دہشت گردی اور جبر اور انسانیت سوز مظالم کی پشت پناہی کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ خود بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ مہنگائی کے خلاف کوئی جلوس نکل رہا ہو یا بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، پولیس کا لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلوں کو بھی ظلم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے ہر حکومت وقت کی بدنامی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ظلم ہاتھ سے باہر جائے تو مٹ جاتا ہے۔ ہم یہ نعرہ اکثر بلند کرتے ہیں کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، لیکن احتجاج کرنے والے جب توڑ پھوڑ کرتے ہیں، سرکاری نجی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور گاڑیوں کو نظر آتش کرتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہی ہوتا ہے۔ کسی پہ ناحق ظلم کرنا انسانیت کے خلاف ظلم ہوتا ہے۔ اس کا متضاد رحم ہے، عفو درگزر ہے اور صبر و برداشت ہے۔ جس کسی میں معاف کرنے کا مادہ ہو اور جو صبر و برداشت رکھتا ہو وہ حد الوسع ظلم سے اجتناب کرتا ہے۔ ہمارا دین اسلام انسانوں کی بھلائی، فلاح، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کرنے کے ظلم کو ختم کیا، غلاموں کے ساتھ آقاؤں کی بدسلوکی اور طاقتور کی طرف کمزور کے خلاف حیوانگی کو خلاف انسانیت قرار دیا۔ یہاں تک کہ غزوات میں فتح یابی کے نتیجے میں پکڑے جانے والے جنگی قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کی ممانعت کی گئی۔ اگر دیکھا جائے تو انفرادی طور پر ہم خود بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسی بے شمار خبریں آئے دن اخباروں کی زینت بنتی ہیں جن میں گھروں میں کام کرنے والے بچوں اور بچوں پر جبر اور تشدد کیا جاتا ہے، جسمانی سزاؤں اور مار پیٹ میں اس قدر سفاکیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ مظلوم بچوں کی ہڈی پسلی کر دی جاتی ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اور مجرمانہ فعل بھی، جس کے خاتمے کے لیے لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ راہ چلتے لوگوں، بالخصوص موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والوں سے اسلحہ دکھا کر موبائل فون اور نقدی زیورات چھین لینا ایک اور ظلم ہے جو ہم اپنوں پر ڈھاتے ہیں۔ یہ ظلم اس وقت انتہا کو پہنچتا ہے جب کوئی اپنی نقدی یا موبائل فون کی حوالگی سے انکار کی صورت میں فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ کسی گھر میں داخل ہو کر سارا سامان چوری کرنا بھی ایسا ظلم ہے جو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے گھروں میں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے جہاں سے ڈاکو بچیوں کی شادی بیاہ کا سارا جہیز لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک اور بےایمانہ فعل ہے۔ حکومت کو ان مجرمانہ وارداتوں کے قلع کما کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔
वरना शहरों में रहने वाले लूट मार अपनी मेहनत की कमाई से इसी तरह हाथ धोते और बेचारगी के आलम में हाथ मलते रह जाएंगे। खाने पीने की अशिया में मिलावट करके नाजायज कमाई हासिल करने से बढ़कर जुल्म करने वाले से ज्यादा जालिम कौन होगा, जिनकी वजह से लोगों की सेहत बुरी तरह मुतासर हो रही है। अगर कोई भी शख्स मिलावटी अशिया के खाने पीने से शदीद अलील हो जाए और शिद्दत मर्द से उसकी जिंदगी का चिराग बुझ जाए तो क्या कत्ल आमद नहीं कहलाएगा। हर दौर में अशिया खुर्दोनोश में मिलावट के कारोबार की रोकथाम को कभी भी वो फोकियत नहीं दी गई जैसा कि उसका तकाजा है। हमारे मुल्क में बिजली चोरी की वारदातें आम हैं। चोरी करना तो बुरा फेल है ही, मगर बिजली चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी सज़ा बेकसूर अवाम भुगतते हैं। अवाम को इस नाकर्दा गुनाहों की सज़ा इस तरह भुगतनी पड़ती है कि बिजली की लाइन लासत की वजह से लोगों को बिजली की ज़ायद कीमत अदा करना पड़ती है। यह जुल्म कबीरा है, यानी खता किसी की और सज़ा अवाम को दी जाती है। इसी अनवा के और बहुत से मजालम हैं जिन्हें हम न जाने कब से सहते चले आ रहे हैं। इनमें चीनी के मिर्द मालकान भी हैं जो किसानों और काश्तकारों के साथ जुल्म रवा रखते हैं। वो इस तरह के जब किसान गन्ने को फरोख्त करने चीनी की मिल्स पहुंचते हैं तो किसी न किसी उज़र के तहत वो गन्ना खरीदने से इनकार कर देते हैं। गन्नों से भरी ट्रालियां कतार दर कतार खड़ी इस इंतजार में सूख रही होती हैं, यहाँ तक कि गन्नों का रस खुश्क हो जाता है, वजन कम हो जाता है। गन्ना काश्त करने वालों की हक हलाल की कमाई की पूरी कीमत नहीं मिल पाती। यूं इन किसानों और काश्तकारों को पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता। यह बड़ा जुल्म है। कोई शख्स केले खाता जा रहा है और केले के छिलके रास्ते में फेंकता जा रहा है। अव्वल तो यूं रास्ते में गंद फेंकना बदतहजीबी और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुनाफी है, लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स केले के छिलके पर पाँव पड़ने से फिसल कर गिरता है और उसको चोट आती है तो इस जुल्म का जिम्मेदार केले के छिलके फेंकने वाला होगा। हमें इन अफआल से इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह कोई मुसाफिर वैगन या बस से मुंह बाहर निकाल कर थूकता है या पान वगैरह की पीक उगलता है और उससे किसी राहगीर का जिस्म या कपड़े खराब होते हैं तो यह बात भी ज्यादती और जुल्म कहलाएगी। हमें अपनी नादानियों और गफलत की सज़ा दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जब हम किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे बदनाम करते हैं या किसी से किया हुआ वादा तोड़ते हैं या किसी के साथ बदतमीज़ी का मामला करते हैं या गालम गलौज के ज़रिए किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं तो ये भी जुल्म में शुमार होते हैं। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है, वरना दूसरी जालिम अक़वाम की तरह हमें भी जालिमों की फ़हरिस्त में शुमार कर दिया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।